ذالک ومن عاقب، یہ بدلہ ہے ان کے بدلے کی مثل، یہ بدلہ ہے بمثل ما عوقب بہ، جو انہوں نے کیا ہے ان کے مثل یہ بدلہ ہے، ثم بغی علیہ، پھر اس پر جس نے زیادتی کی، لینصرنہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ ان کی ضرور بے ضرور مدد کرے، بے شک ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ مغفرت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بے شک۔ اصل میں ہوا اس طرح، میرے کریم آقا نے نا ایک لشکر بھیجا تھا محرم سے 2 دن پہلے، محرم سے 2 دن پہلے آگے مشرکوں کو پتہ چلا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، حضور کے غلام آ رہے ہیں، تو وہ محرم میں لڑائی نہیں کرتے، یہ اشہر حرم میں داخل ہے، یہ ان مہینوں میں ہے جن میں لڑائی جھگڑا جنگ جدال یہ منع کر دیے گئے تھے، 4 مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لڑائی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور چوتھا رجب کا مہینہ، رجب کا، یہ 4 مہینے میں انہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان میں لڑائی جنگ منع کر دیا۔ مشرکوں کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے آگے سے راستہ روک کر لڑائی شروع کر دی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ مہینہ محرم کا، اس میں یہ لڑیں گے نہیں، تو جب کوئی چڑھائی کرے تو اس کا جواب تو دینا ہی پڑتا ہے نا جی۔ تو انہوں نے لڑائی، دیکھا نا اسلام وہ ہے جو اپنا دفاع کرتا ہے جی، ابتدا کی انہوں نے، تو پھر ان کے دفاع میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، حضور پاک دفاع میں ہوئی ہیں، پیش قدمی کہیں نہیں ہے کہ پہلے حضور پاک نے یا صحابہ کرام کے پہلے انہوں نے پیش قدمی کی، پھر جواب میں تو ضرور لشکر بھیجے گئے، پھر انہیں شکست ہوئی، اسی طرح اسلام پھیلتا پھیلتا پوری روئے زمین پر پھیل گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں، جب یہ جنگ ہوا نا تو صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال تھے، اشہر حرم یعنی محرم کے مہینے میں جس میں اللہ نے لڑائی منع کر دی تھی، اس میں لڑے ہیں، کہیں گناہ ہم سے نہ ہو گیا، دیکھا نا ان لوگوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں، بے شک، حالانکہ یہ تو بات تو ظاہر تھی، ابتدا تو انہوں نے کی، راستہ تو انہوں نے روکا، جب ایسا ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ان کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیا جی، یہ ان کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیا، انہوں نے زیادتی کی، اللہ نے آپ کی مدد کی، ثم بغی علیہ، انہوں نے زیادتی کی تو لینصرنہ اللہ، اللہ نے آپ کی مدد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، گویا کہ یہ ان کی مغفرت کی طرف اشارہ ہے، بخشش کا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ کون ہے جی؟ جنہوں نے آگے سے جواب دیا، یہ نبی کے غلام نبی کے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھیجا تھا بھی جائیے جی، اللہ نے ان کے مغفرت کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری۔ آج کوئی جو اٹھ کر کہے نا نبی کی صحابہ پر انگلیاں اٹھائے، اس کی طرف تو انگلی اٹھانا قرآن کی سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس کی طرف انگلی اٹھانا، جو صحابہ کرام کو غلط کہے، نبی کے غلاموں کو غلط کہے، ان کو غلط کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ کو سمجھ آئے گی، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، پھر سمجھیے، جو نبی کے غلاموں کو غلط کہے، ان کو غلط کہنا، جو غلاموں کو غلط کہہ رہا ہے ان کو غلط کہنا، یہ قرآن کی سنت ہے، قرآن کی سنت، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت، بے شک۔ کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پہلا پارہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مشرک لوگوں نے، سردار لوگوں نے، جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے، یوں کہوں جو بڑے بڑے مشرک تھے، وہ کہنے لگے، سنیے گا قرآن کیا ترجمہ کر رہا ہوں،
وہ کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہوں نے کہا آمینو، اس طرح ایمان لائے، ہاں اس طرح ایمان لائے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، میں تھوڑا سا نام لیے دیتا ہوں، اس طرح ایمان لائے جیسے ابو بکر لائے، اس طرح ایمان لائے جیسے عمر لائے، اس طرح ایمان لائے جیسے ابو ہریرہ لائے، سب کہہ دیجیے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی ان لوگوں جیسا ہم ایمان لائے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا آمین کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے فرمایا وہ کفار لوگ مشرک کہنے یہ تو بے وقوف ہے، انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ جی جی تو اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے آمن السفہاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ فرماتے الا، سنو سنو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، اعلان کیا ہے، سب کو مخاطب کیا ہے۔ سنو بھئی ادھر توجہ کیجئے، الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف وہی ہیں جو ان کو کہتے ہیں، جو ان کو کہتے ہیں وہ بے وقوف ہیں جو ان کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا نا جو نبی کے غلاموں پر انگلی اٹھائے، ان پر اللہ نے ان کو کہا یہ اللہ کی سنت ہے، جو نبی کے صحابہ کو غلط کہے اللہ نے ان کو غلط کہا۔ ان کو تو یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، کسی کا درس نہیں، کسی ٹولے کا درس نہیں، کسی فرقے کا درس نہیں۔ تو قرآن کو سمجھیے گا، قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بالکل بیانی۔ اچھا اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے نا، اللہ کی ان کا ایمان اتنا تو مضبوط تھا نا، ان کا ایمان اتنا تو قابل رشک تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان جیسا ایمان لائے، ان جیسا ایمان لائے، جیسا ایمان کما آمن ولکن لا یعلمون، اللہ نے ان کے آگے، یہ تو اور بات ہے نا، پھر اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا جو نبی کے غلاموں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا ولکن لا یعلمون، یہ تو جان دے ہی کچھ نہیں، یہ تو جان دے ہی کچھ نہیں نا، انہاں دے دل وچ اللہ دی محبت، اللہ دے رسول دی محبت کتنی ہے۔ ان صحابہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے نا، وضو کئی سیرت کی کتابوں میں درج ہے، تو صحابہ کرام حضور کا جو ہاتھوں سے گرا ہوا پانی تھا وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اٹھا اٹھا کر اپنے سینوں سے لگاتے تھے، وہ اپنے چہروں پر لگاتے تھے، وہ اپنے سروں پر لگاتے تھے، آنکھوں پر لگاتے تھے، ان کی اتنی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لعفو غفور،